بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی میں تصورات کی دنیا میں جا کے اللہ سے کہتا ہوں کہ اے اللہ میرا حال دیکھ، تو جواب آتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے انسان کے اعمال ہوتے ہیں اس لیول کے اللہ رب العزت کی طرف سے اس پہ حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ آج ہر بندہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال ہے، لیکن اس کے باوجود ہم خستہ حال ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، کار کوٹھی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری پریشانی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر سکون نہیں ہے، ہمارے ذہن کے اندر اطمینان کی جو صورت ہے وہ موجود نہیں ہے۔ آخر یہ کن وجوہات کی بنا پہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ آخر وہ کون سی وجوہات ہے جن کی وجہ سے آج امت مسلمہ ہر قسم کے کرب اور اضطراب کے اندر مبتلا ہے؟ اور امت مسلمہ کی مجموعی صورتحال پہ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو من حیث القوم ہم اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کو اپنا شعار بنا لیا ہے۔ ہم گناہوں کے دلدل میں اس انداز کے اندر پھنس چکے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو گویا جو بدترین مخلوقات ہے ان کے اندر بھی اگر شمار کرنا چاہے تو یہ ان مخلوقات کی بیزتی ہے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ہم اگر سابقہ اقوام کو دیکھتے ہیں کہ سابقہ اقوام کی تباہی اور بربادی کا جو ذریعہ ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ گناہوں کے اندر شدید ترین قسم کے ابتلا کا شکار تھے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اگر یہ چاہے جو ہر ایک بندے کی خواہش ہے، ہر ایک بندے کی دلی تمنا ہے کہ اسے دلی سکون نصیب ہو، اس کو ذہنی اعتبار سے وہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو، اس کو ذہنی سکون میسر آ جائے، تو ہم جب قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر ہی ایک ایسی جامع اور مانع عبادت ہے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت انسان کے دلوں کو سکون عطا فرما دیتا ہے۔ ہم اگر گناہوں کی نحوست پہ بات کریں تو گناہوں کی نحوست اتنی بڑی ہے کہ ظاہری اعتبار سے بندہ جو بھی گناہ کرتا ہے اس کے اندر وہ لذت محسوس کرتا ہے۔ اگر بدنظری کا گناہ ہے تو ظاہری اعتبار سے اس سے لذت آ رہی ہے، کسی کی غیبت کر رہا ہے ظاہری اعتبار سے اس کو لذت محسوس ہو رہی ہے، وہ گانے سن رہا ہے تو ظاہری اعتبار سے اس سے لذت آ رہی ہے، لیکن اس کا اثر اس کے رزق پہ بھی پڑ رہا ہے، اس کا اثر اس کے مال پہ بھی پڑ رہا ہے، اس کا اثر اس کی عمر پہ بھی پڑ رہا ہے، اس کا اثر اس کے اعمال پہ بھی پڑ رہا ہے۔ جتنی بھی اللہ رب العزت نے اس کو نعمتیں عطا کی ہیں ان تمام نعمتوں پر گناہوں کا اثر جو ہے وہ پڑ رہا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی حفاظت کرنے والی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اللہ رب العزت کی فرمانبرداری ہے، کہ انسان کو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں اور یہ انسان اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے تو یہ فرمانبرداری اللہ کی جو کر رہا ہے اس سے اس کی نعمتوں کی حفاظت ہو رہی ہے، اور انسان کی نعمتوں کی عدم حفاظت یعنی حفاظت کی صورت کے اندر نہیں ہوتی۔ وہ ایک ہی صورت ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، انسان جب گناہ کرتا ہے، انسان جب گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس کی رزق کے اندر بھی کمی آ جاتی ہے، اس کی عمر کے اندر بھی کمی آ جاتی ہے، اس کا ذہن و سکون بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ اطمینان کی کیفیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ہم اگر یہ چاہیں کہ ہم ہر اعتبار سے یعنی زندگی، عمر، اعمال کے اعتبار سے اطمینان کے اندر مبتلا ہو جائیں، ہمیں اطمینان جو ہے وہ نصیب ہو جائے، تو ہمیں اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کرنا پڑے گی، گناہوں سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا